آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے پروگرام 14,000 اسپانسر میں حاضر خدمت ہے، اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ عید غدیر اور مباہلہ کے حوالے سے جاری ہے، اور چونکہ دونوں ہی نہایت ہی اہم موقع ہیں اور نہایت ہی اہمیت کے حامل ہے، ہم تاریخی اعتبار سے اور ہم مذہبی اور اعتقادی حوالے سے، تو جتنی بھی اس پر گفتگو کی جائے میرے اعتبار سے، بلکہ علماء کرام نے باقاعدہ کتب تحریر فرمائے ہیں۔ غدیر کے حوالے سے بہت سارے کتب موجود ہیں، اور مباہلے کے حوالے سے بھی بہت سارے کتب موجود ہیں جو خود اختصاصی طور پر اسی عنوان سے تحریر کیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر غدیر کو انسان دیکھیں تو وہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اگر ولایت ثابت ہو گئی تو یقیناً باقی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے جو ظلمت گمراہی میں غرق ہو چکے ہیں، یقیناً اس سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے غدیر۔ اگر غدیر سمجھ آ جائے تو یہ جو ظلمت کا کنواں ہے، گہرا کنواں، وہاں سے انسان نکل سکتا ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے چونکہ ان شخصیات کا جو اعتبار ہے حقیقتاً وہ انسان جو ہے مباہلے کے میدان میں بڑے واضح طریقے سے انسان دیکھ سکتا ہے، اور اگر اہل البیت علیہم السلام کی افضلیت کا اور اہل البیت علیہم السلام کی اہمیت کا اگر کوئی ایسا شخص جو طالب ہدایت ہو تو یقیناً مباہلے سے بھی انسان کی ہدایت کے لیے یہ مباہلہ کافی ہے۔ بہرحال چونکہ یہ 2 موضوعات تھے، اور انشاءاللہ کل سے باقاعدہ گفتگو آج سے بلکہ مباہلے کے عنوان سے کل بھی کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو ہمارے آج کے محترم مہمان ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ غدیر کے حوالے سے رہے گی۔ تو بہرحال دونوں موضوعات یہاں پر قابل بحث ہے، اور مباہلہ اور غدیر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گہرا ربط ہے ان 2 موضوعات میں، چونکہ یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے، اگر ہم اسلام اور صدر اسلام پر نظر ڈالیں، بلکہ خود حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر اگر ہماری نگاہ رہیں تو ابتدا میں ہی یہ مسئلہ درپیش آ چکا تھا صحابیت اور اہل البیت کا۔ صحابیت کی جو تعبیر یہ دوسرے فرقے پیش کرتے ہیں وہ ایک پیشوا کے حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو صحابیت ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کے اور خصوصاً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کے نوکروں کی اس انداز میں دیکھی جاتی ہے، یعنی خود جو صحابہ ہے وہ تابع رسول اور تابع اہل البیت ہے۔ ہمارے ہاں صحابی یہی ہے، اور اصل صحابی کے لیے اولین شرط بھی یہی ہے کہ وہ خاندان عصمت و طہارت کا وفادار ہو، عصمت و طہارت کا خدمتگار ہو، عصمت اور طہارت خاندان عصمت اور طہارت کا جانثار ہو، یہ صحابی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے ہے وہ کوئی اپنے لیے کوئی امامت کا قائل ہے، یا اس کی کوئی دوسرے جو ہے وہ امامت کے قائل ہو جائے، وہ ہمارے ہاں اس کا اعتبار گر جاتا ہے حقیقتاً۔
آپ دیکھ لیجئے کہ خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خلاصہ ہے اس کلام کا، جہاں پر یعنی صحابیت کو سمجھنے والی بات ہے نا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو شیعہ ہے وہ صحابہ کو نہیں مانتے، تو ہمارے ہاں صحابہ کے لیے کچھ شرائط ہے، اور اس میں سے اولین شرط یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے جو اہل البیت ہے ان کا خدمتگار جانثار اس قسم کی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حقیقتاً اس کا اعتبار بھی ہے، اس کی صحابیت بھی، اور سب چیزیں جو ہے وہ ثابت ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑ جائے گا، اور وہ صحابیت کے اس اعتبار سے یہ شخص گر جائے گا حقیقتاً۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان نکات کے اوپر ہماری دقت نظر ہو، اور ان نکات کے اوپر ہم جو ہے وہ غور و فکر کریں۔ بہرحال جہاں پر مباہلے کی بات ہے تو مباہلہ فرمایا کہ من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں موجود ہے مباہلے کے اوپر، اور جیسے زمخشری اور تفسیر کشاف ہو، یا تفسیر بیضاوی، یا تفسیر ابن کثیر، اور یا جو ہے وہ تفسیر رازی ہو، ان تفاسیر میں بالکل واضح طریقے سے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جی ماشاءاللہ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے، اور آج کی ہماری معزز شخصیت، معزز مہمان، عالمہ اسکالر سیدہ شاکرہ رضا کاظمی صاحبہ لندن سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور رابطہ بھی ہمارا اس وقت قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ شکر ہے خدا جی مولا کا کرم ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو کیمرہ اس وقت آپ کا ہے وہ بالکل سیٹ ہے، اور انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو میں آپ کی اجازت سے، چونکہ دونوں موضوعات ہیں مباہلہ اور غدیر، لیکن آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ غدیر کے عنوان سے رکھیں گے، اور میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ جو غدیر ہے اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، اس حوالے سے اگر کچھ وضاحت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خدائے بزرگ و برکت کے لیے ہے کہ پالنے والا ہے، کرنے والا، جو دعا کرنے والا۔ روز غدیر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آپ کے ایک خطبے سے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ عید کا نام جب آ جائے تو عید ہمارے پاس دو بڑی عیدیں ہیں۔ عید الفطر ہے۔ عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ عید الفطر میں ایک ماہ مسلسل ماہ رمضان کے روزے، تزکیہ نفس، عبادت الہی، جب یہ ماہ مکمل ہوتا ہے تو پھر ایک عید اور بہت بڑی عید ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بندے نے اپنی پوری کوشش کی، اور پروردگار عالم توفیق عطا کی کہ وہ اس کی اس ماہ میں عبادت عید ہوئی۔ عید کا نام، عید کا مطلب، عید کا مفہوم کیا ہے؟ خوشیاں، سکون، ایک روحانی خوشی، اور روحانی خوشی اطاعت الہی۔ پھر عید آئی، اور کون سی عید؟ عید الاضحیٰ، کہ جب حج مکمل ہوا، ایک بہت بڑی سعادت، ایک فریضہ، جب اس کو مکمل کیا گیا، اس کے بعد ایک عید منائی گئی۔ اور پھر آتے ہیں اس عید پر جس کی اتنی فضیلت ہے کہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، جانے نثار ہوں امام رضا علیہ السلام کے نام پر۔ مولا فرماتے ہیں تمام عیدوں میں یہ عید
ایک ستاروں کی مانند چمک رہی. سبحان اللہ. یہ عید جو ایسا سکون قلبی لاتی ہے، یہ عید جو اتنی بلند عیدوں میں ہے کہ اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. واہ. یہ وہ عید کا دن ہے کہ جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مولایت کا اعلان ہوا. وہ عید جس دن تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. کچھ اعمال ہیں مختصر سے، ضرور ان کو بجا لاؤ. یہ وہ عید کہ جب پروردگار عالم کی نظر رحمت جی ہم بے کسر مجبور بندوں پر ہوتی ہے. اللہ اکبر. عید کے لیے ایک دو میسیجز میں اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں جی کہ دیکھیے عید کا مطلب خوشیاں ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہے کہ یہ علی ولی اللہ ولایت کی عید ہے. مگر ہمیشہ ہر موقع پر ہمارے یہاں صدقہ اور خیرات، یعنی اپنی عید میں ان کو بھی شامل رکھو جو بہت سی وجہ سے اس خوشی کو نہیں منا سکتے، محروم ہیں. تو یقیناً جب یہ عید منائیں تو غربا کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ نذر و نیاز کا اہتمام کر رہے ہیں تو ضرور ان کے لیے بھی اپنے دسترخوان پر ان کی جگہ رکھو جو اتنے اچھے کھانوں سے محروم رہتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ خوشیوں میں سب کو ساتھ سمیٹو. اور میں کہوں گی کہ مولا کی ولایت کے دن مولا کے چاہنے والوں کو ضرور یاد رکھو. صدقے کی بہت اہمیت ہے اس دن. ایک عام دنوں میں اگر 1 درہم کا جو تمہیں ثواب ملے گا، اس روز عید غدیر کے دن تمہیں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو عید منائیں، اور یقیناً یہ بہت بڑی عید ہے، چاہنے والوں کی عید ہے، جو علی سے محبت کرتے ہیں ان کی عید ہے، مولائیوں کی عید ہے. اور جتنی بھی اس خوشی میں ہم عبادت کو بھی شامل کریں اور صدقے اور خیرات کو بھی شامل کریں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت آپ نے فرمائی. ایک سوال یہاں پر میں یہ کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ جو مقام غدیر خم ہے اس کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس حوالے سے بھی اگر ایک وضاحت فرما دیں. آپ کا بہت اچھا سوال ہے، شکریہ. عید غدیر اور غدیر خم کا انتخاب زمین ہماری تاریخ میں بڑی بہت اہمیت کی حامل. دیکھیے یہ غدیر خم ایک جگہ کا انتخاب کیا گیا، ایک جگہ کو منتخب کیا گیا. کیوں؟ اگر اس کو ذرا سا وضاحت کر دوں، جی مدینہ منورہ ایک ایسی زمین جہاں انتخاب ہوا قبر رسول کا. مکہ معظمہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک جگہ کا انتخاب ہوا جہاں خدا کا گھر ہے. نجف اشرف وہ بلند مقام جہاں انتخاب ہوا ملائے کائنات کے لیے. اور زمین کربلا ایک انتخاب ہے، کربلا امام علی مقام شہید کربلا کے لیے. تو دیکھیے اس نام کی، اس جگہ کی ایک اہمیت ہے. سرکار دو عالم رحمت للعالمین صاحب معراج سید الاولاق ہزاروں ہزاروں سلام اس ذات پر. کچھ پہلے بھی رک جاتے، نہیں، آگے بڑھے. ایک مقام غدیر خم کو منتخب کیا گیا. دوسری جغرافیائی اہمیت، جغرافی کے اعتبار سے اس وقت جو نقشہ تھا کہ جب حجاج حج کے بعد واپس پلٹتے تھے تو سیدھا اس مقام تک آتے تھے، اور جیسا ہم کراس روڈز کہتے ہیں اس طرح اس کے بعد حجاج اپنے اپنے راستوں پر جانے لگتے تھے، یعنی یہاں سے الگ الگ راستے ہو جاتے تھے. تو ایک مرکز پر ایک ایسی جگہ روکا گیا کہ پھر مولا کے ذکر کے ساتھ ساتھ
मौलाइयत के जिक्र के साथ साथ मन कुंतो मौला फहाज अली मौला के साथ साथ इस मकाम गदीर की भी अहमियत हुई कि रोक दिया गया, और सिर्फ रोका नहीं गया, उससे बढ़कर अहमियत इस ऐलान की है, जो ऐलान जितनी अहमियत का हामिल होता है उसी तरह से सिचुएशंस को बनाया जाता है, उसी तरह से लोग समझें और सवाल करें कि क्यों रुक गए। और फिर जनाब बिलाल को हुक्म हुआ जो जा चुके हैं उनको वापस बुलाओ। हैरानी थी लोगों की जी, मगर बुलाया गया। मकाम गदीर, गर्मी की शिद्दत है, तमाज़त आफताब तेज है, और जिस तरह पानी में लहरें होती हैं इस तरह इस खुम में, गदीर खुम क्यों कहते हैं, यहाँ रेत है, खुशफा का सहरा है और रेत की लहरें हैं। खुम ये जो लहरें हैं यहाँ पर, और गर्मी की और तपिश है, मगर हुक्म रसूल है कि रुक जाओ, यहाँ पर जो जा चुके हैं उनको वापस बुलाओ, जो अभी पहुंचे नहीं हैं उनका इंतजार करो। मजमा हैरान है मगर हुक्म रसूल है। तो गदीर खुम इस जगह का इंतखाब भी अपनी जगह बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसके बाद अलग अलग रास्ते हैं। तो ये एक सेंटर प्लेस था ज्योग्राफी के एतबार से, जोग्राफिया के एतबार से उस वक्त। सही सही, बहुत अच्छी वजाहत फरमाई आपने, और इसकी जो मुख्तलिफ वजह हैं उसके ऊपर भी आपने, उसकी तरफ भी आपने इशारा फरमाया। एक सवाल मैं ख़ुद इसी आयत करीमा के हवाले से करना चाहूँगा जो कुरान करीम में है, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, इसमें कौन सा मैसेज और किस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है, इस हवाले से भी अगर मुख्तसरन वजाहत फरमा दें। या अय्युहर रसूल बल्लिग़, हकीकत तो यह है कि इस बल्लिग़ के लफ्ज़ पर जी इतने आर्टिकल्स, इतने मज़ामीन लिखे गए हैं, और हर लिखने वाले ने अपने अपने अंदाज से इस पर रोशनी डाली है। इस पर बाकायदा किताबें लिखी गई हैं। ऐ अल्लाह के रसूल की तरफ जो मुखातिब है परवरदिगार आलम, पहुंचाओ उस हुक्म को। अच्छा, फिर ये सवाल उठता है कि कौन सा हुक्म बाकी रह गया था। तमाम अहकाम शरीयत तो आ चुके थे, ये आखिरी हज पर वापसी हो रही है, मगर पहुंचाओ उस हुक्म को। इसका मतलब यह है कि जितने अहकामात आ चुके हैं, दीन के पैगाम पहुंचा चुका है अल्लाह का रसूल, मगर अब ये पैगाम इतना अहम है कि इसको पहुंचाना है। और इसके पहुंचाने के साथ कुछ और चीजें भी हैं कि इसका मतलब यह है, ये जो बाकी आयत का तर्जुमा है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़, और अगर तुमने इस हुक्म को नहीं पहुंचाया तो गोया तुमने रिसालत के किसी हुक्म को नहीं पहुंचाया। क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल की ज़हमतें, 63 इयर्स की तमाम ज़हमतें, उसके बाद और तमाम अहकामात को हुजूर ने पहुंचा दिया। ये ज़हमतों के बाद, ये तमाम तबलीग के बाद अब ये क्या अहमियत का हामिल है, तो सोचने पर मजबूर कर देता है ना बंदे को जी, कि क्या ऐसा हुक्म है। बिल्कुल। तो ये या अय्युहर रसूल बल्लिग़, पहुंचाओ उस हुक्म को, और इसके साथ कुछ शर पसंद होंगे, परवरदिगार आलम तुमको उनके शर से महफूज रखेगा। देखिए, एक अजीब बात है, मैं और आप और इस हकीकत को हम सब जानते हैं, मौलाइयत जानती है, मौला के चाहने वाले जानते हैं कि हमारा ये जिहाद ता कयामत रहेगा जी। उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, और परवरदिगार आलम हिफाजत का वादा कर रहा है। वाह। मैं हिफाजत करूंगा और शर पसंदों के शर से खाइफ नहीं होना है, डरना नहीं है। परवरदिगार आलम हिफाजत का जामिन है। सुभान। पहुंचाओ इस हुक्म को। कुछ लोग
یقیناً اس حکم کو پسند نہیں کریں گے. اور تا قیامت یہی جہاد ہے ہمارا کہ کچھ لوگ اس حکم سے بہت حاسد ہیں، مگر ہاں اس حکم کو پہنچانا ہے. بلغ، اس حکم کو اس لیے پہنچانا ہے کہ یہی وہ حکم ہے جس کے بعد دین کی تکمیل ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی. میں ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اور وہ بھی اسی آیت کے حوالے سے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم. اس آیت کے اوپر بھی جہاں تک ممکن ہے تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. جی غالباً کوئی فنی مشکل جو ہے وہ آ چکی ہے. میرے خیال میں ٹائم بھی ماشاءاللہ کچھ ٹائم تھوڑا سا تھا ہمارے پاس. بہرحال بہت اچھی گفتگو فرما رہی تھی، اور غدیر کے حوالے سے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج غدیر ہمارے معزز مہمان کے ساتھ گفتگو ہماری غدیر کے حوالے سے ہیں، اور انشاءاللہ جو آئندہ ہماری گفتگو ہوں گے مہمانوں کے ساتھ کوشش ہوگی کہ مباہلے کے عنوان سے ہو. اور مباہلہ بھی چونکہ غدیر کے ساتھ ٹچ موضوع ہے، دونوں جو ہے آپس میں گہرا جی دوبارہ رابطہ غالباً قائم ہو چکا ہے. جی آپ ہماری آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟ رضیت لکم الاسلام دین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ. دین کامل ہوا، دین مکمل ہوا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. یعنی اس آیت میں جس چیز پر متوجہ کیا گیا، علی کو خلیفہ رسول بنا کر آج دین کامل کر دیا گیا. نعمتیں تمام کر دی گئیں، اور پھر یہی وہ دین ہے جس کو پروردگار عالم نے تمام ادیان میں جتنے بھی دین ہیں اس میں اسی دین کو پسندیدہ قرار دیا گیا. تو آج کے دن کی آج کا دن الیوم اکملت لکم دینکم، تو یہ آج کا دن جو ہے اس پر بڑا زور ہے. آج کے دن، اور یہ آج کا دن مولا کائنات کی ولایت کا دن ہے. اور جب یہ اعلان ہو گیا تو اسی وقت دین کامل ہوا. وہ تمام کاوشیں، وہ تمام زحمتیں، وہ تمام پیغامات پہنچا دیے گئے تھے، احکام شریعت آ چکے تھے، مگر ابھی بھی منزل کمال پر نہیں پہنچا. اور کمال پر، منزل کمال پر مکمل اسی وقت ہوا. سلام اس ہستی پر جو کائنات کا مولا ہے، جو حلال مشکلات ہے. سلام اس ہستی پر جو جانشین رسول ہے. جب مولا کی اس ولایت کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد دین کامل ہوا. ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ اپنے اس سوال کو اختتام تک پہنچاؤں کہ دیکھیے، اگر ہم کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی مدرسہ کچھ بناتے ہیں، مدرسہ بن گیا، مدرسے میں بچے آنا شروع ہو گئے، مگر جب تمام چیزوں کا اچیومنٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں دیکھو اب اس مدرسے کے، اس اسکول کی تمام چیزیں مکمل ہو گئیں. مکمل کا لفظ جب ہی استعمال ہوتا ہے. تمام چیزیں آ گئیں، مگر علی کی ولایت کے بعد ہی یہ دین مکمل ہوا، کامل ہوا، منزل کمال پر پہنچا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم گفتگو فرمائی غدیر کے حوالے سے. آخر میں اگر 1 منٹ کے ٹائم میں اگر کچھ ایک پیغام دینا چاہے غدیر کے حوالے سے تو بسم اللہ فرمائیں. اچھا، آپ مجھے یہاں کے مزاج کا تو پتہ نہیں ہے، مگر کبھی کبھی اردو بولنے والے، سننے والے اشعار کو بہت پسند کرتے ہیں. جی 1-2 شعر سنا دوں؟ ہاں سنا دیجیے گا، ارشاد. بسم اللہ. ساقیہ مجھ کو عطا ہو جام عرفان غدیر، تاکہ میں بھی ہوں شمارا
تاکہ میں بھی ہوں شمار بادخانے غدیر، ذہن میرا کر سکے تاثیر بستان غدیر، سامنے نظروں کے آ جائے میرے شان غدیر، نور حیدر سے منور جب ہوا میدان غدیر۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اشعار۔ محمد، میرا امپورٹنٹ میسج تمام سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ہے کہ بے شک ہم مولا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، مگر ہمارا کردار، ہمارے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ زمانہ یہ کہے کہ بے شک علی والے ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری عبادت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سوسائٹی کے ساتھ ملنا جلنا، کہ معلوم ہو کہ ہمارے آئیڈیلز کون ہیں۔ جب میں ائمہ کے فضائل بیان کرتی ہوں تو ضرور اس جملے کو دہراتی ہوں کہ فضائل سن کر ہر چاہنے والے کے دل کی کلی کھل جاتی ہے، چہروں پر شادابی آ جاتی ہے، مگر اس سے بڑھ کر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ علی کے چاہنے والے ہیں، چاہردہ معصومین سے محبت کرنے والے ہیں، شوق عبادت، خدا بزرگ و بدر کی عبادت ہماری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور مولا چاہنے والوں کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھ، پروردگار ہمارے ایمان کو اور مضبوطی عطا کر، آل محمد سے ایسی محبت ہو کہ واقعی وہ محبت ہمارے کردار میں جھلک رہی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہایت ہی شکر گزار ہے، انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے، اور فی الحال چونکہ وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے، آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، نہایت ہی تہ دل سے شکر گزار ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ شکریہ آپ کا، شکریہ، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرما رہی تھی اسکالر سید شاکرہ رضا کاظمی صاحبہ لنڈن سے، اور اس عنوان سے کہ چونکہ غدیر ایک نہایت ہی مہم موضوع ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مباہلے کے ساتھ بھی اس کا ایک گہرا ربط ہے، چونکہ ظاہر ہے مباہلے سے بھی اہل البیت کی امامت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بالکل واضح ہیں اہل البیت علیہ السلام کی امامت، اور غدیر جو ہے وہ کھلا اعلان ہے۔ تو بہرحال ہماری گفتگو کا سلسلہ چونکہ اب کے بعد جو ہے انشاءاللہ جو مہمانوں سے ہمارا سلسلہ گفتگو رہے گا وہ مباہلے کے عنوان سے ہیں، اور مباہلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ مباہلے کی ایک اہمیت تو خاص یہ تھی جس کا پس منظر آپ کے سامنے ہے۔ مباہلہ حقیقتاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے تو ظاہر ہے جو کفار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جو حکومت اسلامیہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی حکومت میں جو زندگی گزارتے تھے، ان کے اوپر ایک فدیہ رکھا جاتا تھا۔ فدیہ اس مال کو، چونکہ ظاہر ہے جو امکانات ہے وہ امکانات اور جو فیسلٹیز ہے وہ ساری کے ساری جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے ٹیکس سے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اگر جو کفار ہے اگر اس امکانات سے اور اس فیسلٹی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ جو حکومت ہے وہ اسلامی ہے اور مسلمانوں کی ہے، تو وہاں پر جو کفار تھے ان کے اوپر یہ چیز رکھی جاتی تھی کہ آپ جو ہے وہ فدیہ دیں، جو فدیہ ہوتا تھا۔ تو یہی کچھ صورتحال تھی، اور یہ کفار جو ہے رسول اللہ کے دور میں دیا بھی کرتے تھے۔ جو کفار پھر فدیہ نہیں دیتے تھے پھر ظاہر سی بات ہے کہ حکومتی ایکشن ان کے اوپر لیے جاتے تھے، یعنی وہ جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا۔ تو جو عیسائی تھے اسی سے یہ جو مباہلہ کا ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ یا پھر جو ہے ان کے لیے، جیسے یہ عیسائی تھے ان کے لیے یہی رکھا گیا کہ آپ یا مناظرے کے لیے آمادگی کر لیں یا جو ہے وہ فدیہ دیں، اگر آپ ان چیزوں سے وہ نہیں کرتے تو پھر تھرڈ آپشن جو ہے وہ یقیناً جنگ ہے۔ تو ان لوگوں نے بہرحال مناظرے کو قبول کیا، اور جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہم
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور مناظرے کے لیے یہ لوگ آئے اور ان کے جو بزرگان تھے وہ بھی آئے، انہوں نے وہاں پر مناظرہ کیا۔ لیکن جیسے عمومی چیز ہوتی ہے آج کے اس دور میں بھی، آپ مناظرے دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی ہدایت کے لیے تو مناظرہ کرتے نہیں ہیں، زور آزمائی کے لیے مناظرے ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی دستور تھا کہ انہوں نے کوئی ہدایت کے لیے مناظرہ تو کرنا نہیں تھا، زور آزمائی کرنی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو بہرحال مناظرہ جو بھی دلیلیں دی جاتی تھی وہ دلیلیں انہوں نے قبول نہیں کرنی تھی، اور بات یہاں پر پہنچی کہ مباہلے پر یہ بات پہنچی۔ اور جیسے مباہلے کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اصل میں مباہلہ کا جو لغوی معنی ہے، چونکہ ہر ایک کلمے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی۔ لغوی معنی جو ہے وہ بحالہ سے یعنی لیا جا سکتا ہے، جس کا معنی چھوڑ دینا یا آزاد کرنے کے معنوں میں ابتحال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ فراز صاحب میرٹھ سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام جی، ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز شہر مقدس سے کر جی سلام پیش کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ جی آپ سلام پیش کریں نا، اس طرف توجہ کریں سر، اس طرف توجہ کریں جی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم علی ابن حسین السلام ماشاءاللہ۔ الہی آمین۔ مولا آپ لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور پوری فیملی کا سلام آمین آمین۔ بارگاہ سید شہداء علیہ السلام تک آپ لوگوں کا سلام پہنچا، اور جو بیمار ہے علیل ہے مولا ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے انشاءاللہ بحق امام حسین علیہ السلام، اور آپ کی پوری فیملی کو مولا غموں سے جو ہے وہ نجات دے، تکلیفات آپ لوگوں کے حل فرمائے۔ مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کی۔ یہاں پر کربلا معلیٰ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی دعا میں یاد فرمائیں۔ شکریہ، سلامت رہیں، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی ماشاءاللہ، چونکہ انہوں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کا بیمار ہے، ان کی والدہ غالباً جو علیل ہیں اور وہاں پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو ان کے لیے دعا گو ہے جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ تمام مومنین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا دعا کی شکل میں یہ امر مستحب امر ہے، تو لہٰذا دعا گو ہے کہ مولا ان کی مشکلات آسان فرمائے انشاءاللہ۔ تو میں مباہلے کے عنوان سے بات کر رہا تھا۔ مباہلہ جیسے ہوتا ہے ابتحال ہوتا ہے، یعنی آزاد کر دینا، چھوڑ دینا، یعنی رحمت خدا سے کسی شخص کو آزاد کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں مباہلہ اس وقت انجام دیا جاتا ہے جب دو فرقے حق اور باطل کے مسئلے میں دلائل پیش کرنے کے باوجود کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکیں، تو وہ اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ سے فیصلہ طلب کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت نازل ہو، یعنی اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر، اس کے لیے گویا کہ اس کے لیے تقاضۂ عذاب کیا جاتا ہے۔ یہ واضح سی بات ہے۔ یعنی جو لغوی معنی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ لفظ کے اعتبار سے، لیکن جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہی ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ کے حضور، چونکہ وہ شخص جھوٹا ہے، ظاہر ہے جھوٹے کے لیے اللہ سے عذاب کا تقاضا۔ عذاب کا تقاضا اس عنوان سے میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب وہ رحمت خدا سے دور ہوگا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہونا ہی ہے۔ تو یہ وہاں پر جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ اس عنوان سے ہیں، یعنی اصل میں وہی جو آزاد کرنا اور چھوڑ دینے کے معنی میں ہے۔ بہرحال اس حوالے سے شیعہ اور اہل تسنن کے مفسرین اس بات پر متفق ہیں۔ جی توقیر حیدر صاحب منچسٹر سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़िबला कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, मौला आपको सलामत रखे। इस वक्त आपकी आवाज़ मैनचेस्टर से करबला मुअल्ला तक पहुंच रही है और मैं चाहता हूं कि आप मौला की खिदमत में सलाम पेश करें और कोई दुआ भी करना चाहे वो भी कर लीजिए। बिस्मिल्लाह। क़िबला या अली अलैहिस्सलाम मदद। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर कहूँगा, जो मुझे जितना मुझे आता है, जितना दिल खुलूस से आता है उतना मैं ज़रूर कहूँगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैका या अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका बीबी फातिमातुल ज़हरा अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका इमाम अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका सबको मेरी तरफ से सलाम का, शहीदा करबला को सबको मेरी तरफ से सलाम। और ख़ुसूसन मैंने जो एक दो बातें छोटी छोटी करनी है, कोई लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी मुद्दत के मुताबिक अपने अल्फाजों में कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये कहूँगा कि जो अभी आलमा साहिबा ज़ाकरा कह लें, बहुत प्यारा उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्यार और खलूस के साथ उन्होंने जो मुद्दत उनमें नजर आई, बहुत ग्रेट थी, बहुत अजीम थी उनकी बातें, बहुत अजीम थी बातें। क्योंकि ये जिस दर के लिए कहती हैं, या जो भी एक आलिम या एक आम मोमिन या आप लोगों के से जो भी लम्हात में जिस तरह के आप लोग बहुत कुछ छुपा है, मैं तो और बहुत कुछ छुपा होने से मुराद ये है कि बहुत मुद्दत छुपी हुई होती है हर तरह से। सलामत। और लोग उसमें से क्या क्या ढूंढते हैं, क्या क्या ले लेते हैं, वो सुनने वाले की बात है, वो उसके अपनी मुद्दत की बात है। इसलिए ये आवाज़ जो है, एक कही गई है, एक आयत कही गई है जो कुरान में पाक में कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, तो ये जब ये दुआ की जाती है नमाज में, तो ये इस तरह का फिर इल्म ऑटोमेटिकली इंसान को मिलता रहता है, हर उस इंसान को। मैं उन्हीं की बात जब मैं सुन रहा था क़िबला, तो उन्होंने जब एक सदक़े की बात की ना, सदक़े की बात कर रही थी, वहां से मेरे एकदम ज़हन में एक इल्म आया कि अब इस अहले बैत का, इस घराने का भी तो हम पे एक सदका है ना, कि एक मुद्दत का सदका जो हमें उन्होंने दिया, एक वलायत का सदका दे दिया कि ये आप ये वलायत को कबूल करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो कितना बड़ा सदका उन्होंने दिया। पता नहीं मेरे ये अल्फाज सही है या नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत जी बिल्कुल एक किस तरह से उन्होंने दिया। बाकी बेशक ये दिन गदीर का दिन, ये मुबाहले का ये मौजू कमाल है। ये बहुत इससे बड़ी कोई ईद और कोई और हो नहीं सकती। बेशक। और फिर और ये जो मैंने शायद पहले भी अर्ज की थी ये एक बात इस मुबाहले के लिए, तो क्या वो कौम थी, मुबाहले की मीनिंग आपने बताई, आपने मौजू पे बात कर रहे थे, क्या वो कौम थी जिन्होंने इस घराने को पहचान लिया और इनकी गवाहियों को पहचान लिया। मैंने बहुत ये मैं अपनी सोच में मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहचान लिया और लानत उन्होंने नहीं ली, लानत अल्लाह ताला की तरफ से तैयार थी, ठीक है। लानत नहीं अपने ऊपर कबूल की, और तैयार लानत वापस नहीं जा सकती। तो फिर इसी तरह का एक मौक़ा एक दरबार में हुआ, ठीक है, जहाँ पे बीबी पाक को हाजिर होना पड़ा। मैं ये अल्फाज सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, जहाँ पे वो तशरीफ ले गई और जिस तरह से अपने औलाद को लेके गई, ठीक है ना, ठीक है। वो नबी पाक उस टाइम इस बज़ाहिरन नहीं थे, लेकिन मैं कहता हूँ एक तरह का मुबाहला था। नबी पाक का एक पैगाम लेके गई थी, एक तहरीर लेके गई थी, ठीक है। तो किसने नहीं दी, तो आई नहीं पहचानी। तो मैं कहता हूँ कि जो लानत तो फिर उधर गई, ये मेरी अपनी एक लानत तो उधर चली गई। ऐसी है, यकीनन ऐसी है। और यकीनन अहलुल बैत की मुखालिफत जो है वो अल्लाह का अज़ाब जो है वो तलब करना है। मौला सलामत। और आज तक जो
جی عذاب آج تک جو پڑھ رہا ہے، ابھی تک جو ان کے اس کو سچ کہہ رہے ہیں اور ان کو سچ کہہ رہے ہیں، تو عذاب تو پڑھ رہا ہے، ہر ایک جی پہ بے اس پہ شک پڑھ رہا بے ہے. شک. سوری میری اپنے جذبات نہیں بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، بلکہ شکر گزار ہے. کسی کو ہرٹ ہوتے رہے، لیکن یہ میرے جذبات ہیں. نہیں سلامت رہیں آپ، مولا آپ کی بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی، سلامت بہت رہیں. مہربانی آپ کی. شکریہ آپ کا، مولا آپ کے اپنے امان میں رکھیں. شکر گزار ہے، بڑی اچھی گفتگو فرمائی. یقیناً یہی ہے کہ جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اہل البیت کی مخالفت کرنا چونکہ اللہ کی جانب سے ہے، یقیناً اپنے اوپر جو ہے وہ عذاب کا مطالبہ ہے، اور اس حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ مستحق جنت تو ہو نہیں سکتا. تو بہرحال یہ ایک بڑی مفصل گفتگو ہے، اور میں خدمت میں عرض کروں کہ اچھا جو مباہلہ ہے، اس حوالے سے مفسرین تشیع و تسنن اس حوالے سے جو ہے وہ آیت مباہلہ نجران کے عیسائیوں کے وفد کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے چند مناظر جو اس عنوان سے میں بیان کروں گا. پہلے کال کی طرف جاتے ہیں. طاہرہ بطول صاحبہ اور پنڈی سے اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیجئے مولا کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجت اللہ صلی اللہ والسلام علیکہ یا باعث اللہ، صلی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ والسلام علیکہ یا صلی اللہ والسلام علیکہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابناس یا رسول رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا حبیب پاک فاطمۃ الزہرا. السلام علیہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمہ الزہرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید البصرین. السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سید سائل علیہ. السلام علیکم یا امام حسن السلام ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس بن امیر المومنین. السلام. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم عجل لولیک الفرج. محتاج دعا مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ آپ کا، شکر گزار ہے. سلامت رہیں آپ ماشاءاللہ. جی بڑی اچھی گفتگو اور توسل کا سلسلہ ہمارا جاری ہے ماشاءاللہ. اور میں عرض کروں اس مناظرے کے حوالے سے جو مناظرہ ہوا تھا، اس میں اصل جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو عیسائی تھے اور آج بھی اسی کے قائل ہیں، یہ تثلیث کے قائل ہوتے ہیں. تثلیث سے مراد یعنی جو ان کے تین چیزیں ہیں، اس میں سے سب سے پہلے تثلیث یعنی ایک ذات جو ہے وہ اللہ فرض کرے جیسے ہم کہتے ہیں، دوسرا حضرت عیسیٰ، اور ان کے بیچ میں جو رابطہ ہے. فاطمہ بطول ملتان سے ہمارے ساتھ کال پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بیٹا دعا کیجئے. بسم اللہ. دعا کرے مولا ابو کا کام ہو جائے، اور میری بیٹی ہے، اور دعا کرے اور میں دعا کرے مولا میں قبر میں کماؤ، اور میں دعا کرے یہ مولا میں میرے کو بدلنا ہی سارا یہ مولا پہ، اور یہ چین ہو گیا اتنا کھلے یہ سب کر رہا ہے، اور اتنا کھلے یہ اتنا کھلے یہ مولا پہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ.
सलामत रहे बेटा, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और आपके वालिदैन के रिस्क में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। शुक्रिया आपका, सलामत रहें और हमारे नंबर को भी दीगर मोमिनीन के साथ शेयर करते रहिए, शुक्रगुज़ार हैं। जी माशाअल्लाह, जो मोमिनीन तवस्सुल पेश कर रहे हैं, तो जो मनाजरा था वो असल में तसलीस के उन्वान से हुआ था। मेन उसमें से ये था कि चूँकि ये लोग तसलीस के कायल थे और हज़रत ईसा के लिए उलूहियत के कायल थे, नऊज़ु बिल्लाह, तो उसमें से ज़ाहिर है कि वो कहते थे जो असल है, उस असल जो अल खुदा है, उस खुदा के हज़रत ईसा जो है वो बेटे हैं, जबकि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे इस उन्वान से जब ये अलबत्ता और भी आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम के जो है मनाज़र मौजूद है कि जब इनसे पूछा जाता था, कहते थे कि आप लोग क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते हो, तो वो लोग कहते थे चूँकि ईसा का बाप नहीं है तो इस वजह से हम उनको अल्लाह मानते हैं, चूँकि बग़ैर बाप के आज तक कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। और यही सवाल जब यहूद से किया जाता था तो वो भी उसी तरीके से कुछ चीज़ों के कायल थे। तो बहरहाल जब इनसे ये कहा गया तो आइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम यही जवाब दिया करते थे कि फिर इससे बढ़कर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, जिसका ना कोई जिनका ना कोई बाप है और ना जो है वो कोई माँ है। सैयद शुजाअत अब्बास साहब कलकत्ता इंडिया से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुजूर, आपकी आवाज़ इस वक्त कलकत्ता से करबला मौला तक पहुंच रही है और मौला को सलाम करे, कोई दुआ भी करना चाहे, बिस्मिल्लाह। बारगाह सैयद शुहदा पे मौला को सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ और गुजरे हुए तमाम ईद में ईद गदीर और आने वाली ईद मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और मौला की बारगाह में दुआ करते हैं कि कभी ऐसा जरिया मौला बनाए कि हम आपके दर पे आके मौला मुश्किल कुशा का ईद गदीर, जश्न ईद गदीर जो सबसे बड़ी ईद अकबर, ईद इलाही है, वो आपके दर पे मौला उस खुशियों को आपके दर पे साथ मनाए मौला। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। कर रहे हैं मौला, उन सबके लिए रास्ता हमवार अता फरमाइए कि हम आशूर के पुरसा आपके रोज़े पे आपकी ज़ियारत करते हुए आपकी बारगाह में अंजाम दें। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सलामत रहें आप, मौला आपकी तमाम शरई हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए बहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और करबला की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया आपके कॉल का, कॉल करते रहिए। और अच्छा, इसमें अगर जो नजराना करते हैं और जो नज़र की नीयत करते हैं उसमें गालिबन आप शामिल नहीं हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए आप नज़र करना चाहेंगे? जी, नज़र इंशाअल्लाह आप नियत कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह जब आपकी दुआएं कबूल हो जाए तो उस वक्त आप फिर नज़र, हाँ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। शुहदाए करबला में से किसी एक शख्सियत का नाम ले लीजिए या 12 इमामों में से, ताकि एक जो है तवस्सुल बरकरार हो जाए। किन का नाम लेना चाहेंगे आप? मैं शुहदाए करबला में से मैं अपने मौला हज़रत अबुल फज़ल अब्बास माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा वसीला बनाना चाहूँगा कि उनकी अता से, उनके करम से मौला ने ये शरफ बख्शा है कि आज दुनिया में जो भी इज्जत मैंने ज़ाकिरी के हवाले से, नौजवानी के हवाले से पाई है, ये सब मेरे मौला अब्बास का करम है मुझ पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। और इंशाअल्लाह मैं आपकी बारगाह में आपके बाबा हज़रत अली मुर्तज़ा का वास्ता देता हूँ कि ईद गदीर की बाबरकत से हम सब की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। इलाही आमीन। अच्छा सर, चूँकि माशाल्लाह आप मन का जो ज़ाकरी के एतबार से आपने फरमाया, अगर मुबाहले के हवाले से या गदीर के हवाले से कोई कलाम है मनकबत की शक्ल में तो बिस्मिल्लाह फरमा दीजिए। मैं बिल्कुल मैं पढ़ना चाहूँगा, एक मतला और 2-3 शेर पढ़ना चाहूँगा मौला की बारगाह में। जी इरशाद, बिस्मिल्लाह। तुम अली के दुश्मन हो, जश्न क्या मनाओगे, वाह, जश्न क्या मनाओगे कि तुम अली के दुश्मन हो, जश्न क्या मनाओगे, जश्न क्या मनाओगे,
ارے ان کا ذکر سنتے ہی اٹھ کے بھاگے جا. واہ 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 واہ. بے شک. اور اس لیے محمد نے تمہیں آنکھوں دکھلایا, کہ اس لیے محمد نے تمہیں آنکھوں دکھلایا, تمہیں آنکھوں دکھلایا. ارے ایک ہی دن خلافت میں ٹانگ تمہیں لڑا. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. مولا قبول فرمائے. بہت ہی خوبصورت نذرانہ عقیدت آپ نے. انشاءاللہ ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو ضرور دعوت کریں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ کے وسیلے سے میری آواز کربلا میں اس وقت مولا کی بارگاہ تک پہنچی. الہی امین. سلامت رہیں, آپ بزرگوار ہیں. مولا آپ کو اپنے امان میں رکھے. شکریہ آپ کا. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. جی میرے عزیز, جی میرے عزیز. سلامت رہیں. جی بہت اچھا نذرانہ عقیدت بیان فرما رہے تھے سید شجاعت عباس صاحب کلکتہ سے. اور یقیناً انسان جو ہے روایات ہے بلکہ اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص مدح اہل البیت علیہم السلام میں حتی ایک شعر کہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے, یعنی ان کی گناہ بخش دی جاتی ہے. اس قسم کی روایات موجود ہے اور صحیح روایات موجود ہے, یعنی بڑی فضیلت ہے. اور خود اہل البیت علیہم السلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام, چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کچھ اشعار تھے جو مشہور تھے, اور جب حضرت کے سامنے وہ اشعار پڑھتے تھے تو حضرت خوشی فرماتے تھے. زہرہ صاحبہ فیصل آباد سے ہماری نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ, آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے. سلام عرض کرے مولا کی خدمت میں. السلام علیکم مولا حسین بادشاہ. السلام علیکم مولا غازی عباس علمدار. کربلا کے ہر شہید کو سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں. علی اصغر بادشاہ کو بھی سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. علی اکبر بادشاہ کو, گنج شہیدہ میں جتنے بھی شہید ہیں, حبیب ابن مظاہر کو, مولا عباس کو, جناب مسلم پہ نقیب مولا علی بادشاہ کو, امام رضا 5/12/1472 کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہوں. اور دعا کروں ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بی بی زینب کا واسطہ, بی بی زینب کے دربار جانے کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائیے. بی بی زہرا فاطمہ زہرا دربار سے خالی روٹری کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائیے. ہمیں 14 کی معرفت نصیب فرمائیے. ہمیں 12ویں آقا امام زمانہ کی معرفت نصیب فرمائے. اور بادشاہ حسین شہنشاہ کے صراط مستقیم علی حق کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے. اے میرے اللہ ہمیں وہ رزق عطا فرمائیے جو امام حسین بادشاہ کے مجلسوں میں, ان کے ذکر میں خرچ ہو, نہ کہ ہاسپٹلوں میں بیماریوں پہ پریشانیوں پہ خرچ ہو. اور مولا حسین بادشاہ کے صدقے میں ہمیں بھی بادشاہ حسین کی زیارت نصیب فرمائیے. کربلا, نجف, مشہد, قازمین, بغداد, ہلی والی بھی مدینہ پاک, خانہ کعبہ جانا نصیب فرمائیے. مولا حسین دل کی حسرت ہے بہن بھائی کے ساتھ, والدین کے ساتھ, اپنی سہا کے ساتھ آپ کی پاک مقدس میں حاضری پیش کروں. اور میرے مولا حسین بادشاہ سے دعا گوں اللہ آپ کے صدقے میں, آپ کی بیٹی بی بی سکینہ کے صدقے میں, جو آپ کے سینے کا سکون تھی, دل کا سکون تھا, ان کے وسیلے سے نجف عباس کو شفا دے, شمشاد اختر کو شفا دے, حبیب علی کو ہاسپٹل میں ہے میرے مولا اسے شفا دے. مولا اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو برین کینسر ہے, کبھی بھی نقصان ہو سکتا ہے, کومے میں جا سکتے ہو, لیکن میں حسین بادشاہ آپ سے دعا گوں ہوں کہ معجزہ فرمائیے, اسے شفا دے دیجئے, بیب علی کو شفا دے دیجئے, نجف عباس کو شفا دے دیجئے, شمشاد اختر کو شفا دے دیجئے, محمد شامی کو شفا دے دیجئے. اور آپ کو عید مبارکہ کا واسطہ, آپ کو آپ کے بابا علی, ماں فاطمہ الزہرا کے قد کا واسطہ, نجف عباس کے فضا بطور کے اچھے نصیب فرمائیے, حسین زہرا اور حبیب علی کے اچھے نصیب فرمائیے. اے مولا حسین بادشاہ فضا کا رشتہ نہیں ہوتا مولا, پتہ نہیں کیا ہے مولا حسین بادشاہ, ہر جگہ سے نام ملتی ہے مولا, جہاں بھی رشتہ کریں جواب نہیں آتا مولا.
पता नहीं कौन सी परेशानी है मौला हुसैन बादशाह, आप इस पे नज़र करें और मदद करें, करम करें मौला बादशाह, हमारी जो इतनी मुसीबतें हैं सब टाल दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजरी फजारी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और जो भी आपकी शरई हाजात हैं मौला कबूल फरमाए, हबीब अली को शिफायाबी नसीब फरमाए, सलामत रहे, मौला के ज़ामान में रहे। शुक्रिया जी, बहुत अच्छी तरह तवस्सुल का इस सिलसिला जारी व सारी है। और ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि मौका जो है वो मुबाहले का है, और उसके बाद मुबाहले के बाद फिर ज़ाहिर है कि इस्तक़बाल मुहर्रम के आयाम जो है वो शुरू हो जाते हैं, और मोमिनीन किराम इस्तक़बाल मुहर्रम के मजालिस या अपने आप को आमादा करते हैं कि यकीनन सबसे ज़्यादा मुहिम आयाम जो है वो मुहर्रमुल हराम के हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे तवस्सुल के आयाम है हकीकतन, और तवस्सुल इंसान करता रहे तो इसमें ही हमारी जो है वो कामयाबी है, और जो भी हाजात शरइया है वो हमारे इंशाअल्लाह कबूल होंगे। हबीबा हुसैन साहिबा कनाडा से इस वक्त हमारे साथ कॉल लाइन पे है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। जी गालिबन कॉल ड्रॉप हो चुके हैं, दोबारा इंशाल्लाह देखते हैं, अगर उनके साथ रब्ता यानी कॉल लग जाती है तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर खिदमत रहेंगे। बहरहाल तवस्सुल हमारे दीन का असास है, और हमारे दीन में तवस्सुल किया जाए, अल्लाह के साथ भी तवस्सुल है और औलिया अल्लाह के साथ भी। जी रब्ता कायम है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिका अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअत फी कुल्ली साअत वलिय्या व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व आतिहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा जल्ल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा जल्ल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा जल्ल वलियकल फरज। अस्सलामु अलैकुम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम अपने रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अपने अमीर अल मोमिनीन व अपने सय्यद अल वसीन, अस्सलामु अलैकुम अपने फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्न अल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मेरे मौला मेरे आका चारदान और मुक़द्दस के सदक़े, आगा अबुल फ़ज़ल अब्बास के सदक़े सब लोगों की हजत को बराबर करे, सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे, सब बीमारों को बहक़ अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन सेहत कामिल अता करे, मख़सूस मेरी वालदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता करे, सब मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुँचा दे, उनकी मुश्किलात को दूर कर दे, उनको उनकी फैमिली के साथ मिला दे, मेरे बच्चों की हाजत को बराबर करे, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इसने ज़ियारत अता करे। मौला भाई साहब आप सब लोगों को अजर दे दे, खैर दुनिया और आखिरत अता करे, आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया और इल्तमास दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह जो मोमिनीन हमारे साथ इस तवस्सुल में शामिल हुए आज के, उन सब के लिए दुआ गो है, मौला उनको उन तमाम मोमिनीन की दुआओं को कबूल फरमाए। जो मरीज़ हैं मौला उनको शफ़ायाबी नसीब फरमाए। वक्त इंतहा पर है पहले पार्ट का, और आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آئیے پہلے مولا کو سلام کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا حجاب زینب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی ہم سب کے دلوں کو طہارت بخشتی ہے، نجات بخشتی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کا توسل ہمارے روحوں کی تازگی، ایمان کی تر و تازگی اور ہمارے لیے بقا کی ضمانت ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج اتوار کا دن امیر ممکنات مولا کل مولا مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن رہا۔ مولا کی مہمان نوازی میں رہے 7 جون 2026 عیسوی اور 21 ذی الحجہ 1447 ہجری قمری مولا کی مہمان نوازی رہی۔ آج مولا علی علیہ السلام کی
اور بہرحال آج کا دن مولا کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ مجھ سے پہلے عزت مآب حضرت علامہ سید خادم عباس حسینی صاحب آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے وصل کر رہے تھے۔ اب بندہ حقیر آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے محبت، التماس، دعا اور مولا سے توسل کی دعوت دیتا ہوں، اور چاہوں گا کہ آپ کالز کیجیے اور مولا سے اپنی عقیدت کا اظہار فرمائیے گا۔ بہرحال جس طریقے سے اسکرپٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے 20 ذی الحجہ، کیونکہ ایک روایت کے مطابق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کا دن ہے، اس اعتبار سے شاید اس ہفتے کو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت قرار دیا گیا ہے۔ اور مولا کی بہرحال ایک روایت کے مطابق 7 صفر کو بھی مولا کی تاریخ آمد ہے، لیکن علماء کے نزدیک وہ دن 7 صفر الاحزان جو ہے، غموں کے مہینے کا یہ جو 7 صفر کا دن ہے، اس دن کو زیادہ جو قوی روایت ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ کو یہاں پر زیادہ قوت حاصل ہے، کیونکہ روایتیں یہاں پر زیادہ محکم اور مستحکم روایتیں جو ہیں اس کے مطابق 7 صفر الاحزان کو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کی تاریخ سے زیادہ مضبوط روایت جو ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی ہے۔ اس لیے عراق میں آپ آئیں گے تو یہاں پر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو 7 صفر الاحزان کو منایا جاتا ہے، اور یہ 20 تاریخ کو ایک روایت جو ملی ہے یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کی تاریخ ہے، تو اس مناسبت سے اس ہفتے کو ہفتہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قرار دیا جا رہا ہے۔ بہرحال مولا آپ سب کو سلامت رکھیں اور خیر عافیت رکھیں۔ ہر دن مولا کا ہے، ہر ذکر مولا کا ہے، اور ہر بلندی و بزرگواری مولا کی ہے۔ اچھا جی، اس وقت ہمارے ساتھ مولا کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب رضوان اکبر صاحب، کمالیہ سے شریک محفل ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب رضوان اکبر صاحب، السلام علیکم۔ شاید آواز مہمان تک ظاہری بات ہے، کیمرات وغیرہ کا سیٹ اپ وغیرہ کچھ ہوتا ہے، اس کی مناسبت سے شاید کچھ ہے سلسلہ۔ دیکھیں نیٹ کا بھی ادھر سے کال بھی نیٹ کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے، اور پھر درمیان میں کنٹرول روم میں کنٹرول اور سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اس مناسبت سے دیکھیں جیسے سیٹ اپ مکمل ہوتا ہے ذاکر صاحب کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بہرحال دن جو گزر رہے ہیں، گزشتہ دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کی تاریخ کی ایک مناسبت گزری۔ آج 21 ہے، 22 کو جناب میثم تمار کی شہادت کی تاریخ ہے، اور 24 کو مباہلہ منایا جاتا ہے ہمارے ہاں، جو کہ مباہلے کی تاریخ ہے، عید مباہلہ کہتے ہیں ہم تو اس مناسبت سے، کیونکہ معصوم علیہ السلام کی کامیابی ہمارے لیے عید ہوا کرتی ہے، اور مولا کی حقانیت جس تاریخ میں ثابت ہوگی، ٹھیک ہے کہ کچھ مصائب کی تاریخیں ہیں، لیکن جہاں جہاں پر ممکن ہو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو سکے، کیا جا سکے، کرنا ہمارے لیے عزت اور شرف کا سبب ہے۔ بہرحال تو ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات آپ سب کو جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائے، اور آپ سب بھی اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ محرم بھی آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آمادگی کی جا رہی ہے محرم کی، تو بہرحال جناب میثم تمار کی مناسبت سے کچھ کلام میرے پاس اتفاقاً موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی نظر کیے جائیں، اور اس نظر میں جناب میثم تمار کو یاد کیا جائے۔ بہرحال اس طریقے سے جناب یاد دلدار ہے وہاں ہو متبسم جو کلی، یاد دلدار ہے وہاں ہو متبسم جو کلی، ہے یہاں گل کی ہنسی شان خدائے ازلی، یاد دلدار ہے وہاں ہو متبسم جو کلی،
ہے یہاں گل کی ہنسی شان خدائے ازلی، اس طرف مدح رخ زلف، اس طرف مدح رخ زلف بعنوان جلی، ہے یہاں حمد خدا نعت نبی مدح علی، تیغ ابرو سے وہاں شہرگ جاں کٹتی ہے، تیغ ابرو سے وہاں شہرگ جاں کٹتی ہے، اور یہاں دار پہ میسم کی زباں کٹتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا جو ایک قطعہ ہے نجم افندی صاحب کا، علامہ نجم افندی صاحب کا، نظروں میں حکومت کی گنگار بھی ہے، گنہگار بھی ہے، نظروں میں حکومت کی گنہگار بھی ہے، ایک وقت وہ آیا کہ سرے دار بھی تھا، نظروں میں حکومت کی گنہگار بھی تھا، ایک وقت وہ آیا کہ سرے دار بھی تھا، حق ورد زباں رہا زباں کٹنے تک، اس قوم میں ایک میثم تمار بھی تھا۔ جناب میثم تمار صاحب سر زائرین مولا کے چاہنے والوں سے ہیں اور مولا کے صحابی سے اصحاب سے ہیں، مولا پر اپنی جان قربان کرنے والوں میں سے ہیں، اور نہایت حق گو، سچے اور با وفا با کردار وہ ساتھی جو مولا کے حق کو عین الیقین سے جانتے تھے، عین الیقین سے جانتے تھے، اور مولا کے حکم پر کبھی بھی سرپیچی نہیں کی، جو فرمایا فوراً سمعاً و طاعتاً عمل کیا۔ جناب میثم تمار چند نام ایسے ہیں جہاں ان کا نام آتا ہے، ان سے بوئے محبت اہل بیت علیہم السلام آتی ہے۔ جناب میثم تمار، سلمان محمدی، جناب ابو ذر، جناب کمبر، اور اسی طریقے جناب کمیل، ان نام آتے ہیں تو ہمیں ایک محبت کا سا احساس ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ایک نام جناب میثم تمار کا ہے۔ یہ وہ ہیں جو مولا علی علیہ السلام سے نہایت محبت کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کھجوریں بیچ رہے تھے، تمار تھے ہی کھجوریں بیچا کرتے تھے، تو عراق میں کھجوریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، اور اب بھی الحمدللہ یہاں پر کھجوریں زیادہ ہوتی ہیں، تو لہذا یہ لوگ، کیونکہ کھجور کے درخت کو ایک بار لگا لیا جائے تو نسبتاً مضبوط رہتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب رضوان اکبر صاحب کمالیہ سے شریک ہوئے، آئیے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب رضوان اکبر صاحب، السلام علیکم۔ جی بسم اللہ۔ یا علی مدد۔ جی محترم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی یا علی مدد۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مولا علی علیہ السلام مدد۔ میری آواز کٹ کے آ رہی ہے سر، نیٹ کا پرابلم ہے شاید۔ آپ ارد گرد اگر آپ کے پنکھے وغیرہ ہیں تو انہیں خاموش کر دیں، اور دروازے کھڑکیاں ہیں انہیں بند کر لیجئے، اس سے آواز پہ اچھا اثر پڑ جاتا ہے۔ بہرحال عید مباہلہ کی فضیلت پر اگر کچھ بیان کرنا چاہیں، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین
درود محمد وعلی محمد کی ذات پر صاحب آواز بلند پڑے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو اس کے شاید نیٹ میں کچھ پرابلم چل رہی ہے. سلامت رہیں. اترا ہے اپنے دل پہ صحیفہ غدیر کا، اترا ہے اپنے دل پہ صحیفہ غدیر کا، نور ولا ہے دیکھنے والا غدیر کا. وہ دوش مصطفیٰ ہے کہ معراج مرتضیٰ، وہ دوش مصطفیٰ ہے کہ معراج مرتضیٰ، تھا کتنا سر بلند وہ لمحہ غدیر کا. حکم خدا ہے مولا نے مولا بنا دیا، حکم خدا سے مولا نے مولا بنا دیا. پھیلا ہو اب جہاں پہ اجالا غدیر کا. جی ہمارے ساتھ اس وقت نجم الحسن بھٹی صاحب شریک محفل ہوئے ہیں. السلام علیکم. السلام. یا علی مدد. مولا علی السلام مدد. کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکائیں، اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد جناب حضرت امام حسین اسلام حضرت عباس نظر بین الحرمین میں جو بھی شہداء ہیں، میں امام سب کو میرے گھر والوں کی طرف سے سلام. بحق محمد علی محمد نبی حضرت علی علیہ السلام اور جو بھی شہداء کربلا یا امام جو بھی عراق میں سب کو میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے سلام. بس یہ ہے کہ ذرا طبیعت ناساز مولا مشکل کشا حضرت امام حسین علیہ السلام سے گزارش ہے یہ ہے کہ ان کو خدمت میں عرض ہے کہ ذرا طبیعت بہت خراب ہے، ذرا نظر کرم فرما دیں. اور بحق محمد میرے بھتیجے ذرا تھوڑے سے اور بھائی بھی ذرا روزگار کی وجہ سے پریشان، نظر کرم فرما دیں. میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا. امام حسین السلام یا حضرت عباس علیہ السلام حق محمد علیہ محمد کے ساتھ جو بھی ہماری پریشانی وہ دور عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے سر پہ شیطان سے ہیں ان سب کو اپنے ایک نظر کرم سے بلکہ ٹھوکر سے ان کو دور عطا فرمائے. میرے مولا آپ ہمارے مولا ہیں، ہم اور کہاں جائیں گے آپ کے سوا؟ ہم اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور نہ ہم کہیں جانے گے آپ کے سوا. بحق محمد علیہ محمد کے سب کے مولا. اور آخر میں یہ گزارش ہو کہ بس اپنے پہلے ایک دفعہ زیارت کرواتے ہیں اور یہ اب قبول فرمائیں اور ہمیں آنے کی مولا عادت آپ کے محل میں آپ بین الحرمین میں انشاءاللہ تعالی آپ بس حکم کریں. باپ کے محمد بس یہ گزارش ہے بڑا بیمار و مولا میں جو پر نظر کرم وسوسے ہیں یا وہم ہے ان کو آپ اپنی ٹھوکر سے دور عطا فرما دیں. میں منتظر ہوں مولا آپ شفاعت کرنے والے. اللہم صلی علی محمد مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، اور مولا آپ کو جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کے گھر میں جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں، اور آپ مولا آپ کو شر شیطان و اعداء سے محفوظ رکھیں. اہل بیت علیہ السلام کی ولا پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں. مولا یہ مودت اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے اور جلد کربلا مولا آنے کا شرف حاصل ہو. مولا صحت دیں، تندرستی دیں. بار بار دعائیں ہیں آپ کے لیے، جو آپ کی نیک تمنائیں ہیں مولا قبول فرمائیں. مولا آپ کو کبھی کسی کم ظرف کا محتاج نہ ہونے دیں. ہمیشہ سلامت رہیں، سلامت رہیں.
بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور مومنین کو بھی دعوت دیجیے گا, خود تو حتماً شریک ہوتے رہیے گا. سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ. فی امان اللہ. حکم خدا ہے مولا نے مولا بنا دیا, پھیلا دو اب جہاں پہ اجالا غدیر کا. سیما حیدر زیدی صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. جی مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی آواز کربلا مولا میں گونج رہی ہے. کربلا کی طرف رخ کیجئے, دل پہ ہاتھ رکھیں, نظریں جھکا کے اپنے مولا کو سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے. اپنی دعائیں مولا سے طلب کیجئے. بسم اللہ. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین و سید الوسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے پاک پروردگار عالم کی کہ آج مجھے پوری دن زیارت نصیب ہوا ہے. اور پھر میں دعا گو ہوں امام حسین ٹی وی 4 کے تمام ممبران کے لیے کہ جن کی وجہ سے ہماری آوازیں, زیارتیں, دعائیں ہمارے امام تک پہنچ رہی ہیں. اور پھر میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں مباہلہ کی, کیونکہ یہاں روزے پہ گئی تھی کراچی میں, تو یہاں بھی بہت اچھا بہت وغیرہ پڑھی ہے ہم لوگوں نے. تو پھر میں دعا کہوں کہ اپنے چاروں بچوں کے لیے پروردگار عالم میرے چاروں بچوں کو کامیابی عطا کریں, صحت و سلامتی سے بچائیں, اور جلد جلد میرے ساتھ میرے چاروں بچوں کو کربلا مولا آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں میرے مولا مون کی پرمیسوں کا مسئلہ بن رہا ہے, اسی میں وہ اس سے میں نے وعدہ کیا کہ مولا حسین دعا کریں گے جلد جلد وہ کل پرمیسوں آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو مولا آپ دعا کر دیجیے گا کہ مون کا پرمیسوں مل جائے کل ہر حال میں. اور میری محروق کا ایڈمیشن ہے NED میں, تو اس کا ایڈمیشن ہو جائے, اس میں دعا کروائیے بہت. اور جن مومن مومنات نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعائیں مستجاب ہو جائیں. اور جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیں. اور بحق محمد والد محمد کے صدقے میرے والدین میرے شوہر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ. آخر میں میری ایک خاص دعا ہے کہ میرے مولا زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دیں اللہ, تاکہ ہم سب کی پریشانیاں دور ہو سکیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سلامت رہیں, آباد رہیں. مولا آپ کو صحت دیں, تندرستی دیں. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں. دنیا آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر ثابت قدم رہیں, سدا سلامت رہیں. مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. اور مومنین کو بھی نمبر شیئر فرماتے رہیے, وقت بتاتے رہیے تاکہ اور مومنین توسل کے لیے شریک ہو سکیں. سلامت رہیں, آباد رہیں. اپنی زبان دل پہ ہے ہر دم علی علی, دھڑکن دلوں کی ایسا وظیفہ غدیر کا. اسلام زندہ ہے ابو طالب کا ہے کمال, اوج کمال پہ ہے ستارہ غدیر کا. زہرا کے گھر میں کوئی محمد کوئی علی, ہر ایک نے دکھایا ہے رستہ غدیر کا. چہرہ چمک رہا ہے ولایت کے نور سے, بیمار کربلا ہے جو نسخہ غدیر کا. دیتا رہے گا اپنے وہ ماں باپ کو دعا, جس کو ملا خدا سے ہے تحفہ غدیر کا. خوشبو مودتوں کی وہ سانسوں میں پائے گا, جس فکر میں کھلا ہے دریچہ غدیر کا. کرب و بلا سمجھنا ہے سمجھو غدیر کو, اور آ کے کربلا پہ حوالہ غدیر کا. کعبہ کا یا علی کا ہو دشمن تو ایک ہے, کعبہ کا یا علی کا ہو دشمن تو ایک ہے. پتھر بتا گیا وہی قصہ غدیر کا. بغض علی کی دیکھ تو اینک اتار کے, بغض علی کی دیکھ تو
ऐनक उतार के, ए काश तू भी देख ले मौला गदीर का। सदियाँ गुजर गई हैं, चुभन आज भी तो है, दिल से निकाल दीजिए कांटा गदीर का। जामे विला का दौर है, उतरेगा क्या खुमार, सागर में भी है आखिरी कतरा गदीर का। बिस्मिल्लाह। जनाब ज़व्वार वज़ीर अली साहब हमारे साथ शरीक महफिल हैं जैकबाबाद से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद किबला। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। हर घड़ी हर पलक करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या औलाद हुसैन। अस्सलामु अलैका या साहब हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा फज़ल अब्बा और सलामदार। अस्सलामु अलैका जनाब अली व जनाब अली सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैका जमील शोहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मेरे मौला ए करीम करबला, ए नवाब करबला, ए सरदार करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। मौला हम गुनाहगारों का आज़ाना सलाम कबूल कीजिए। मेरे मौला आपका बड़ा लुत्फ़, आपका बड़ा करम, आपका बड़ा एहसान कि खैर और आफियत से हम कोटिया से वापस अपने जैकबाबाद रसीद हो गए हैं। आपका बड़ा एहसान मौला। अब किसी दोस्त के नए कारोबार पे बैठे हुए हैं, जुबैर अहमद भाई, मौला इनकी रिज़्क़ रोज़ी में वसअत और कामरानी अता फरमाएं। इनके वालिद साहब बीमारों को शिफा कुल्ली अता फरमाइए। जुबैर अहमद के सेहत और सलामत अता फरमाइए। मौला गम में जो बीमार है उनको मुकम्मल तौर शिफा कुल्ली अता फरमाइए। मेरे आका मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमजद अली भंगर, वसीम अली करवल, वकास अली, अली रज़ा हसन अब्बास साहब की बारगाह में सलाम पेश करते हैं कि करीम करबला, ए नवाब करबला, ए सरदार करबला। मेरे आका मौला इस साल अपना इज़्ज़त फरमाइए कि पूरी फैमिली के साथ आपके रोजे की ज़ियारत हो सके और बाबा जान के आपके रोजे की कदम बोसी कर सके मौला, और ज़ियारत के लिए आ सके मौला। बहुत से लोगों ने हज़ारा टाउन से इल्तमास दुआ के लिए कहा है। काफ़ी दोस्तान बीमार हैं, काफ़ी शोधा के लिए, किनके बाहर जाने के मसाइल हैं, किनके ज़ियारत के मसाइल हैं मौला। इज्तिमाई नियाबत में उन तमाम दोस्तान के लिए दुआ करूँ। बिल्खुसूस बग़ैर गुलाली के बेटे आज फैज़ से अमेरिका के लिए रवाना हो गए अपने कस्बे हिलाल के लिए। मौला उनकी रोज़ में वसअत और कामरानी अता फरमाइएगा। मौला को गम न दीजिएगा गम में शबीर के सिवा। बिल्खुसूस इमाम हुसैन आलमी टेलीविजन नेटवर्क पे तमाम दोस्तान को, सादात गैर सादात जितने दोस्तान बर्फी करते हैं मौला, इन तमाम दोस्तान को आबाद कीजिएगा और इनकी दुआओं के सदके मौला हमारी दुआएं मुस्तजाब कीजिएगा। आज लेकिन शब शहादत जनाब मीसम में तम्मार है मौला, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके उस मौला अमीर के उस सहाबी की शहादत है कि जिसने मौला की मोहब्बत में अपनी ज़ुबान कटवाई, दार पे टके, लेकिन अली इमाम के जिक्र को न छोड़ा। उस जनाब हज़रत मीसम के सदके में मौला हमारी दुआएं मुस्तजाब फरमाइए। मौला हम तमाम दोस्तान की दुआएं अपनी बारगाह इलाही में मुस्तजाब फरमाइए। बेहक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, ताजील इमाम ज़माना, ज़हूर इमाम ज़माना मौला का जल्द ज़हूर फरमाइए। मौला के अदला सफा में शमूल फरमाइए। तमाम दोस्तान की बारगाह में गुजारिश है कि मिल के एक मरतबा बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। सदा सलामत रहें, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा मुतवस्सिल रहें और मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएं और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम पर तकसीम करते हैं। खुदा दावत ने मुताला आपके घर में जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। बहरहाल हम जहाँ पर पहुँचे हैं ये मकाम है करबला मोहल्ला का, और इस करबला में बहुत ही वसी और
یعنی کیا کہوں کہ کربلائے مولا کی سرزمین زرخیز ہے عقل کے لیے، شعور کے لیے اور شرافت کے لیے. تو لہذا ہم جب کبھی بھی اہل بیت علیہم السلام سے توسل کرنا چاہیں تو کربلا ہماری نگاہوں میں ہوتی ہے، اور ہماری چاہت ہوتی ہے کہ کربلا کے ذریعے سے کسی طرح ہماری توسل کی یہ خواہش پوری ہو جائے. جناب میثم تمار مولا کے پیارے صحابی ہیں اور بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مرتبہ کھجوریں بیچ رہے تھے تو کہنے لگے مجھے کچھ حاجت ہے، میں جا رہا ہوں. اور مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے تھے تمہیں کوئی حاجت ہے تو چلے جاؤ، میں تمہاری جگہ پر تمہارے کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہوں. یعنی اتنی محبت فرماتے تھے میرے مولا کہ میثم تمار کی مدد بھی فرماتے تھے. کہا 2 ڈھیریاں کھجور کی لگا رکھی تھی. کہا یہ 2 کیوں؟ کہا کہ ایک اچھے والی ہیں، ایک تھوڑی خراب والی ہیں. تو مولا نے فرمایا تم بھی تفریق کے قائل ہو گئے ہو کیا؟ بہرحال یہ کیفیت تھی. اور دوسری کیفیت یہ تھی کہ جناب میثم تمار مولا علی علیہ السلام نے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور مولا کے لاڈلے صحابی جس طرح ہوتے ہیں نا، اس طرح کی کیفیت تھی. اور مولا سے مختلف مسائل پوچھتے رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے اسے بتایا کہ یہ مقام جو ہے، یہ جو کھجور اگ رہی ہے، اسی پر تمہیں سولی لٹکایا جائے گا، تمہارے پاؤں کو جدا کیا جائے گا، تمہاری زبان کاٹی جائے گی. کہا کہ مولا میں آپ کی ولایت پر ہوں گا؟ فرمایا ہاں ہوگے. کہا کہ اگر تم انکار کر دو گے اور ان کے کہنے کے مطابق سب و شتم کرو گے تو پھر تو جان چھوٹ جائے گی، نہیں تو نہیں چھوٹے گی. تو کہنے لگے کہ مولا میں آپ سے کبھی بھی برات کا اظہار نہیں کروں گا چاہے کچھ ہو جائے. تو میرے مولا نے فرمایا کہ پھر اس وقت تم ہمارے خاص محبوں میں سے ہوگے. بہرحال جناب میثم تمار مولا کے پیارے اور بہت ہی عزیز صحابی تھے. دانیہ علی صاحبہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شریک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. ہر گھڑی ہر پلا کربلا مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. کربلا کی طرف رخ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کیجئے. توسل فرمائیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیلین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنے لیے دعا بھی طلب کیجئے مولا سے. مولا ہمیں بس جلدی سے بلا لیں کربلا، اور ہمارے گھر میں مجالس بھی ہوں گے انشاءاللہ تو وہ بھی اچھے سے ہو جائے. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، سدا آباد رہیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متوسل رہیں، بار بار کربلا مولا آنا نصیب ہو، بزرگوں کا سایہ آپ پر سلامت رہے، گھر کی جو مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں، ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے نام کا دم بھرتی رہیں. سدا آباد رہیں. آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. ایک چھوٹا سا لکھا گیا پیارا سا ایک کیا کہوں آرٹیکل کہہ لوں، کیا کہوں، ایک چھوٹی سی تحریر کہوں. صوت الولایت الذی صلب علی النخلہ
وہ ولایت کی آواز جسے درخت خرما پر لٹکایا گیا، میثم التمار، وہ میثم التمار ہیں۔ صوت الولایت الذی صلب علی النخلہ، وہ ولایت کی آواز جنہیں درخت کھجور پر لٹکایا گیا۔ فی زوایا الکوفۃ القدیمہ، قدیم کوفہ کے ایک گوشے میں، حیث کان النخل شامخا کاصحاب الحق، جیسے کہ ایک درخت کھجور کا بلند تھا جس طریقے سے اصحاب حق ہوا کرتے ہیں۔ جی رباب فاطمہ صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ سلام یا حسین، لبیک یا حسین۔ سلام یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت میثم التمار کی شہادت ہے۔ غم عشق کا صلہ پایا غم شبیر سے، غم عشق کا صلہ پایا غم شبیر سے، دھل گئے سارے گناہ اشک ادا شبیر سے، خلد میں لے جائیں گے یہی اشک گوہر، ہم فقیروں کا فردوس میں گھر دیکھنا۔ وقت شبیر میں بے چین تھی سغرا بہت، راستہ آٹھوں پہر دیکھا کرتی تھی قاصد کا، اہل دل سب کہہ رہے تھے دیکھ کر بیمار کو، آہنی ذوق گرا عابد کا زیور دیکھنا، دیکھنا بیمار کا حسرت سے سوئے کربلا، پھر نوکے سنا پہ روئے سرور دیکھنا، شمر جباری سکینہ کو تماچے مارتا، عابد بیمار کا آنسو بہا کر دیکھنا، بیٹھنا پرچے ادا پہ ہے سعادت کا مقام، درمیان میں روح فاطمہ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے، گرمی روز جزا کا خوف دل میں کیا مجال، ارے تو ٹھیک کا سایہ میرے سر پہ ہے، محبوب دعوت چاہیے، ہر نفس ذکر کو علی شبیر و شبر چاہیے، صرف پیغام حق سناتے ہیں جو حسینی علم اٹھاتے ہیں، دیکھ تاکہ کربلا کے جمی بچیاں کھا کے سناتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ امام زمانہ کا جلد سے جلد ضرور، میرے پیپر ہو گئے ہیں راس الانبیاء حضرت عباس کے حرم سے، میں آن لائن پیپر دے رہی ہوں، کل میرا دوسرا پیپر ہے، پہلے میں پاس ہو گئی، دعا کریں کہ پروردگار مجھے کامیابی عطا کرے اور ذیل لڑکی میں تعلیم مکمل کر لوں، تیسرا سال ہے، 2 سال رہتے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کی مشکلات حل فرمائے، صحت ہو، تندرستی نصیب ہو اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے سائے تلے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ حیث کان النخل شامخا کاصحاب الحق، گویا کہ درخت بہت بلند تھا جیسے اصحاب حق ہوا کرتے ہیں۔ ربط جسد رجل لم یعرف التراجع، باندھا گیا اس شخص کے بدن کو جو حق بات سے لوٹنے کو پلٹنے کو نہیں جانتا تھا۔ ولم یسجد الا للہ، سجدہ نہیں کرتا تھا سوائے اللہ کے۔ رجل باع دنیاہ لنصرت امامہ، وہ شخص جس نے اپنی دنیا کو امام کی مدد کے لیے بیچ دیا۔ فاشتری الخلود، اور اس نے آخرت کو خرید لیا۔ ذالک هو میثم التمار، یہ وہ ہیں جو میثم التمار ہیں۔ الصحابی الجلیل، جو جلیل صحابی ہیں۔ والعبد المملوک الذی حررہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام، جنہیں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے آزاد فرمایا تھا۔ فصار من اخلص اصحابہ، اور وہ مولا کے مخلص ترین صحابیوں میں سے ہو گئے۔ ومن اعلام التشیع والیقین، اور مذہب اہل بیت علیہ السلام اور مذہب تشیع اور یقین کے
नुमाया अफराद में से हो गए। अरफ अल हक फतबाहू, उन्होंने हक को पहचाना और उसकी इत्तिबा की। व अरफ़ अलीयन फ़दाहु बिकुल्ल शय, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को पहचाना और हर चीज़ के ज़रिए से उन पर फ़िदा हो गए। अला तरीक़ अली, मौला अली अलैहिस्सलाम के रास्ते पर। लम यकुन मीसम आलिमन फहस्ब, जनाब मीसम फ़कत एक आलिम ही ना थे, बल कान आशिकन अलीयन अलैहिस्सलाम, बल्कि वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक थे। यहफ़ुज़ु असरारन अल्लमहु इय्याहल इमाम, वो ऐसे असरार को अपने सीने में पिन्हान रखते थे जिन्हें इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तालीम दी थी। वकाना युसर्रहु बिहा रग़म तहदीद, और वो उनकी तसरीह फरमाया करते थे, लोगों को बताया करते थे जब उन्हें डराया धमकाया जाता था। हत्ता क़ील लहू वैहक या मीसम, हत्ता कि यहाँ तक उन्हें कहा गया वाय हो तुम पर ए मीसम, इन्नका ला तुक्सरो ज़िक्रो अली फवल्लाहि ला तुसल्लिबन्नक, कहा गया कि तुम मौला अली का जिक्र बहुत ज़्यादा करते हो, तुम्हें अल्लाह की कसम सलीब पर लटका दिया जाएगा। फतबस्सम मीसम वयक़ूल बिसिक़तिल यक़ीन, बस जनाब मीसम मुतबस्सिम हुए, मुस्कुराए और कहा यकीन के साथ, पक्के यकीन के साथ, इन्ना मौलाया अलीयन अखबरनी इन्नी सउसल्लबु अला जिज़इन नखला, फरमाया कि मेरे मौला ने मुझे फरमाया है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं दरख्त की शाखों पर लटकाया जाऊँगा। वयुशक्कु लिसानी, मेरी ज़बान को काटा जाएगा। फस्नऊ मा शिअ्तुम, जो चाहते हो कर लो। मेहनाज साहिबा गुजरात से हमारे साथ शरीक महफिल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद, मेहरबानी, अली अलैहिस्सलाम मदद, शुक्रिया। करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नजरें झुकाएं, अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम अलैका या बाबा, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैका या फातिमा सय्यदुल साहिबान, अस्सलाम अलल हुसैन वला इब्नुल हुसैन वला औलादिल हुसैन, अस्सलाम अलैका या मौलाई या सय्यदी या बाबा, अस्सलाम अलैका या ज़क्का सकीना सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका या रिदाए ज़ैनब सलाम अलैहा, अस्सलाम अलैका या बाबे हुसैन या आलमदारे हुसैन या सालारे हुसैन या वफादारे हुसैन या कश्फ कर अनवरी हुसैन अल्लाहुम्मा कुल्ली वली कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाज़े साथ से कुल्ले साथ से तो आप से काय तक मनासिला वतनी है सब या खुदा रियाज़ी कबूल कर आप मेरी हालत जान या है खुदा मुझे मुझे बाकी तौफीक अता फरमाइए। इस बात पर ज़रा मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे ताकत दीजिएगा, मैं शामिल करीब बाकी मेरे मौला इलाही आमीन। सलामत रहे, आबाद रहे। मौला आपको हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मवद्दत, मोहब्बत और इश्क अता फरमाए रखें। इसी तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत में खुदावंद मुताल आपको रोज़ अफसून इजाफ़ा अता फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की राह पे चलती रहें और मौला आपको शर शैतान और आदा से महफूज रखे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत से हमेशा सरशार रहें। मौला आपकी मुश्किलात को हल फरमाएँ, सदा सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। तवस्सुल में इंशाअल्लाह आप शरीक फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सलामत रहें। फ़ी अमानिल्लाह। वयातिल यौमल मौऊद, और आ गया वादे का दिन। वो युशद्दु मीसम इलन नखला, और बांधे गए मीसम दरख्त से।
व तुरबत यदाहु बिहिबाल जुल्म, और जनाब मीसम के दोनों हाथ जुल्म की रस्सी से बांध दिए गए। व युमनाउ मिनल कलाम ला शैइन सिवा, और उन्हें कलाम करने से मना करा गया और वो कोई बात ना करते थे मगर कहा अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। उन्होंने बात करना बंद कर दी लेकिन मौला का ज़िक्र ना छोड़ा। ये हैं मेरे मौला के सच्चे आशिक जनाब मीसम तम्मार, और इनकी मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमेशा साबित है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इन्हें हमेशा अपनी मोहब्बत में ज़िंदा रखेंगे। देखें, इतना इखलास मौला की राह में पेश किया कि कोई भी उन जैसा ना हो सका। अपनी ज़ात के अंदर मुनफरिद शख्सियत हैं जनाब मीसम तम्मार। मौला आपको बार बार आने की तौफीक दें मौला की ज़ियारत के लिए। जब आप नजफ़ अशरफ में कूफ़ा में पहुँचते हैं तो और मकामात के साथ साथ मस्जिद कूफ़ा भी एक वो मकाम है जो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात के सबब से बहुत इज़्ज़त वाला मकाम है और हुज्जत खुदा के सबब से आज तक बाकी है। लिहाजा मस्जिद कूफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम ने आकर यहाँ पर हुकूमत के लिए अपना अदालत खाना बनाया और यहीं पर मेरे मौला फ़ैसले फरमाया करते थे। मस्जिद कूफ़ा में जाएंगे तो तकरीबन 22 मकामात देखेंगे और तकरीबन 5 मज़ारात आपको मस्जिद कूफ़ा के अहाते में नज़र आते हैं, जिनमें से एक जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, जनाब हानी बिन उर्वा गफ़ारी का रोज़ा है और जनाब मुख्तार सक़फ़ी का रोज़ा है और जनाब खदीजा जो कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बहन और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की दुख्तर है, उनका रोज़ा है। और 5वां रोज़ा आखिरी रोज़ा जो बनता है वो रोज़ा जनाब मीसम तम्मार का रोज़ा बनता है। मौला अली अलैहिस्सलाम की कत्लगाह, घर और ये बाकी मकामात जिनमें से वो जो कि हुकूमती महल था जिसे हमारे यहाँ दारुल अम्मारा के नाम से याद किया जाता है, उसकी भी बाकियात कुछ बाकी हैं। मोमिनीन जाकर वहाँ पर दुश्मनान अहले बैत इब्न ज़ियाद वग़ैरह हम पे लानत करते हैं, ये वो मकाम भी मौजूद हैं। बहरहाल मौला आपको बार बार आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मीसम तम्मार के रोज़े के इर्द गिर्द अहाते में कुछ खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। कुछ मोमिनीन समझते हैं शायद ये उसी खजूर की बाकियात हैं या वो खजूर है जिस पर जनाब मीसम तम्मार को शहीद करने के लिए खातिर लटकाया गया था, लेकिन वो नहीं है वहाँ पर। जी, मरियम मुजतबा साहिबा लखनऊ से हमारे साथ शरीक महफिल हुई हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम या मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला आपको सलामत रखें। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, करबला की तरफ रुख कीजिए, दिल पे हाथ रखें, नज़रें झुकाकर अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीम, अस्सलामु अलैकुम या इब्न फ़ातिमति ज़हरा सय्यदतुन निस्साइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। इल्तिमास दुआ। सलामत रहें, मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहें। खुदावंद मुताला आपकी मुश्किलात हल फरमाए, जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाए, बुजुर्गों का साया सलामत रहे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमेशा मुतवस्सिल रहें।
खुदावंद मुताला आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, बे औलादों को औलाद अता फ़रमाए, मकरूज़ों के कर्ज़ गैब से अदा फ़रमाए, तंग दस्तों को फ़राख़ी रिज़्क़ नसीब फ़रमाए, मोहताजों को हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सलामत रहें। आपका अपना प्रोग्राम है, नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में जी ज़रूर, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में रहें, सलामत रहें। जादे हक पे विला का जिसे रहबर कहिए, सब्र की रूह अमल शुक्र का जौहर कहिए, जिसको इखलास का ईमान का पैकर कहिए, वही मीसम के जिसे आशिके हैदर कहिए। दीन के ज़ौक़ का निखरा हुआ मफ़हूम है वो, नाज है जिस पे इमामत को ये मामूम है वो। कितना मरबूत अमल से है इरादा देखो, दीन को है फ़ख्र जिस पे वो सलीका देखो। हू बहू है जो शरीयत का तरीक़ा देखो, हुस्न सीरत है कि कुरान का मंशा देखो। पे करे सब्र वफ़ा शुक्र मुजस्सम होना, पे करे सब्र वफ़ा शुक्र मुजस्सम होना, एक तौफ़ीक मुक़द्दर की है मीसम होना। मोहतरमा बानो सैयद पूरी साहिबा ने कलाम लिखा, आपकी खिदमत में पेश किया। बहरहाल प्रोग्राम का आखिरी वक्त हो रहा है और मौला की ये जो तवस्सुल की घड़ियाँ हैं हमारे लिए भाई से नेमत हैं। आखिरी वक्त में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत से मुताल्लिक़ एक कलाम पढ़ लेते हैं। मैदान खुम में रहमत हक़ का नुज़ूल है, मौला अली के हाथ में दस्ते रसूल है। मिंबर बना है ऊँट की पालान का वहाँ, जिसका वकार देख के हर तख्त धूल है। ऊंचा किया नबी ने जो शेरे खुदा का हाथ, देखो तो किस उरूज पे ज़ौजे बुतूल है। कहते हैं झूम झूम के असहाब मुस्तफ़ा, मौला ने जो बनाया वो मौला कबूल है। शाने अली को देख के देना मुबारकें, फारूक ने जहान को बख्शा उसूल है। दीने खुदा की आज है तकमील हो गई, मसरूर कितना देखिए कल्बे रसूल है। दुनिया को हम सुनाएंगे मदहे अली ज़रूर, अजमल सना करूँ मैं अजमल सना गरों में हमारा शुमूल है। जनाब मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मंसूब मकाम गदीर, ईद गदीर ईद विलायत आपने गुजारी और विलायत के शहीद जनाब मीसम तम्मार की कल शहादत का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शब व रोज़ हम सब के अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए हैं, जो दिन हो जो रात हो। बहरहाल ये आखिरी हफ़्ता चल रहा है, जिस हफ़्ते के अंदर हम कुछ खुशियाँ मना रहे हैं। और देख लीजिए आज 21 है और 21 के एतबार से मंगल या बुध या जुमेरात जिस तरीके से ईद हो जाएगी, ईद हुई थी, इसी तरीके से आने वाली बुध तक तकरीबन मुहर्रम हो जाएगा। तो मुहर्रम की आमद है, मुहर्रम की तैयारी करनी चाहिए, मुहर्रम की आमादगी करनी चाहिए, मुहर्रम के लिए जहन बनाना चाहिए, मुहर्रम के लिए हमें अपना एक इंतज़ाम करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए अज़ादारी का, ना ये कि बनावट दिखावे रियाकारी का। हमें मुहर्रम को मुहर्रम समझ के कबूल करना है, करते हैं और करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ादारी के लिए आमादा थे, हैं और रहेंगे। इसी अज़म को रोज़ाना तरोताज़ा करना है। मुहर्रमुल हराम के अंदर हमें कोशिश करनी है कि मौला के ज़िक्र को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, मौला से मुताल्लिक़ा प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकें। लिहाजा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अज़ादारी के वारिस हैं, वरना अगर लोगों के हाथ में होती तो कब की ख़त्म हो गई होती। ये उनकी विरासत है, उनका हक़ है। और अज़ादारी यकीनन बहुत बड़ा एक अम्र है। जो भी कर ले, जैसे भी कर ले, जहाँ भी कर ले, अगर मौला की ताईद के ख़िलाफ़ है तो यकीनन अज़ादारी नहीं हो सकती। लिहाजा अज़ादारी है तो मौला के सबब से है, हम अज़ादारी के बानी नहीं हैं।
ہم عزاداری کرنے والوں میں عزاداری کے بانی مولا عباس علیہ السلام، مولا سجاد علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہ. آئیے اپنے وقت کے امام کو پکاریں. ظہور کی دعا. اللہم عجل ولیک الفرج. آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے. ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے. یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے. اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں.